یوکے میں رہنے والی ایک ایسی فیملی جس کے اوپر قیامت گزر گئی، ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا برا کیا گیا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جیتی جاگتی کہانی ہے جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ کیا عورت ذات ایسی بھی ہوتی ہے؟ کوئی اپنے شوہر کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتی ہے؟ یہ کہانی سننے کے بعد آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہیں ایسا کچھ سنا ہے پہلے، تو ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کوئی 3 سال پرانی یہ کہانی ہے۔ اچھا جی، ایک فیملی تھی جو کہ یوکے کے اندر رہتی تھی، برٹش فیملی تھی، پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑی ہنسی خوشی بڑی اچھے لوگ تھے بھائی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، صرف ایک بیٹی اور ایک چھوٹا بیٹا، یہ دونوں جو ابھی انمیرڈ تھے، اور دونوں کے لیے رشتے کی تلاش جاری تھی تاکہ ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دی جائے۔ اب ان کے جو فادر تھے انہوں نے جو ہے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بھی پاکستان سے ہی بہو ڈھونڈی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان سے آنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ گھر کو جوڑ کے رکھتی ہیں، گھر کو اچھی طرح سے چلاتی ہیں، اور پرانے خیالات کے وہ مالک تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان سے آئی ہوئی بچیاں شاید گھر کو اچھے سے جوڑ کے رکھیں گی، اچھی طریقے سے ان کی تربیت ہوگی، کیونکہ وہ پاکستان میں ایک اسلامی ماحول کے اندر پلی بڑی ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پر یوکے میں آ کے جب بچے ہوں گے تو ان کی تربیت اچھی کر سکتی ہے۔ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے ان فیملی نے جو ہے وہ پاکستان میں اپنے کچھ ریلیٹیو سے کہا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی اچھی پیاری سی مذہبی لڑکی ڈھونڈ دو جو کہ ہمارے جو ہے وہ بچے کے ساتھ اچھے سے ہنسی خوشی رہے۔ اچھا جی، انہوں نے کافی چھان پٹک کی اور اس کے بعد ان کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لڑکی نظر آتی ہے، جو کہ جب اس کی تصویر دیکھتے تو انہیں سب کو ہی پسند آتی ہے۔ بیٹے کو دکھاتے ہیں، فیملی کو دکھاتے ہیں، سب بہت زبردست راضی ہوتے، پر لڑکا کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ فون پہ جو ہے وہ اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مینٹلی طور پر کیا وہ میرے ساتھ چلنے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اور بس پھر فیملی کے ساتھ ہی جو ہے وہ لڑکا اس لڑکی کو کال کرتا ہے۔ لڑکی سے بات کرنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی اچھی پڑھی لکھی خوبصورت ڈیسنٹ لڑکی ہے، تو یہاں پر پھر وہ رضامندی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی شادی کا جو ہے وہ تاریخ رکھی جاتی ہے اور شادی کے دن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ لڑکا اس کو بات کرنا چاہتا تھا، بٹ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ الاؤ نہیں کرتے کہ میں آپ سے بات کروں، تو جو بھی بات ہوگی وہ شادی کی بات ہوگی۔ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، بٹ وہ بہت کوشش کرتا ہے، اس کی لڑکی کی بہن سے بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو رہی تو ہم تھوڑی آپس سے بات چیت کر کے انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ تو اس کی بڑی بہن بھی کہتی ہے کہ میں نے اس کو سمجھایا، مگر وہ یہی کہہ رہی ہے کہ فادر کو اگر پتہ چلے گا تو وہ اس بات کو برا منائیں گے۔ تو وہ ایک طرح سے لوگ سمجھتے کہ شاید بہت زیادہ مذہبی ہیں اور بہت زیادہ ایک اسلامی کلچر میں شاید رہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ لڑکی جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہوگا شاید۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب یہ فیملی شادی کے لیے یوکے سے پاکستان آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جب بڑے بیٹے کی شادی کی تھی تب بھی یہ پاکستان آتے ہیں، ان کا پاکستان کے بعد کراچی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کراچی میں یہ لوگ آتے ہیں، اپنے ریلیٹیو کی طرف رہتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے بڑی رسمیں ہوتی ہیں، بڑی شادی کے ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ فیملی واپس یوکے چلی جاتی ہے، اور اس کے تقریباً کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یہ لڑکی کا جب کاغذات کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس لڑکی کو بھی اپنے پاس یوکے بلا لیتے ہیں۔ اب یوکے آنے کے بعد جو ایک چیز تھی وہ فیل کی جا رہی تھی، وہ یہ تھا کہ لڑکی بہت زیادہ اداس رہتی تھی اور اس کا دل جیسے یوکے میں نہیں لگ رہا تھا۔ تو ان کی فیملی کو یہ بات بڑی وہ لگتی ہے کہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے ملک سے یا کسی اور شہر سے لڑکیوں کو بیاہ کے لاتے تو انہیں اپنے ماں باپ، اپنا کلچر، اپنا گھر، اپنے ریلیٹیو بہت زیادہ یاد آتے۔ تو ان کی ساس اور ان کے گھر والے یہ سمجھتے رہے کہ شاید لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے، تو وہ لوگ اس کو لے کر جو ہے وہ آگے پیچھے نکل جاتے۔ لڑکے سے کہا کہ اس کو اسکاٹ لینڈ وغیرہ کی طرف لے جاؤ تاکہ بچی جو ہے نا وہ گھوم پھر کے اس کو فریش لگے، مگر لڑکی منع کر دیتی، کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں زیادہ دور نہیں جا پاؤں گی، اور اس کے بعد وہ نہیں جاتی۔ مطلب اس کا جو رویہ تھا نا وہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ جیسے اس کا دل نہیں لگ رہا، بے چین ہے، پریشان ہے۔ اچھا، یہ بات تو شوہر نے بھی نوٹ کی، وہ بھی اکثر پوچھتا تھا کہ تمہیں کون یاد آ رہا، تو یہ کہتی مجھے امی ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ اچھا، اس شادی کو ہوئے ابھی 2 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینے کے بعد جب تیسرا مہینے لگا تو اس نے کہا کہ میرے فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں جو ہے وہ پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر لڑکی جانا چاہتی ہے، ویسے بھی یہاں پر کافی اداس ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کے انتظام وغیرہ کرتے ہیں ٹکٹ کا اور اس کو پاکستان روانہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ لڑکے کا جاب تھی، وہ نہیں جا سکتا تھا، تو لڑکی کو اکیلے جو ہے وہ پاکستان بھیج دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان جانے کے بعد جب اس کو دوسرا دن ہو جاتا ہے تو یہ لوگ فون کرتے ہیں، اس کا شوہر، اور کنٹینیوسلی وہ فون نہیں اٹھاتی، پھر وہ اس کے فادر کے نمبر پہ فون کرتے ہیں تو وہ بتاتے کہ ہاں وہ یہاں ہے، وہاں ہے، میری طبیعت اب بہتر ہے۔
اچھا یہ سارے کی بات وہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد فون اٹھانا بند کر دیا جاتا ہے، نہ ان کے فادر فون اٹھا رہے ہیں، نہ اس لڑکی کے مدر فون اٹھا رہی ہے، نہ وہ لڑکی فون اٹھا رہی ہے، گھر میں کوئی بھی اس سے رابطہ نہیں کر رہا۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں شاید وہ ہسپتال میں یا اور کوئی وجہ ہے۔ جب 15 دن بیت جاتے ہیں اور وہ کسی کا بھی فون ریسیو نہیں کرتے تو اب ان کو جو ہے نا بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ لوگ فون ہی نہیں اٹھا رہے، اللہ خیر کرے ان کے گھر میں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ پھر وہ اپنی بڑی بہو سے کہتے ہیں کہ جو ان کے ریلیٹیو ہے ان کے یہاں فون کر کے پتہ کرو۔ تو یہاں سے جو بڑی بہو ہوتی ہے وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم ذرا ان کے گھر جا کے پتہ کر کے آؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے، کوئی رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ان کی بہن ہوتی ہے وہ ان کے گھر جاتی ہے، اور جب وہ ان کے گھر جاتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب وہ باتیں وہ بتاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ کیا باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب یہ اس کی بہن ان کے گھر جاتی ہے، یہ شادی شدہ بہن ہوتی ہے، ان کے گھر جاتی ہے تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ ہم کیا بات کریں، آپ کے جو یہ لڑکے والے نے تو کسی بات کے لائق ہی نہیں چھوڑا، اور ہم جو ہے وہ ابھی یہاں پر مولانا وغیرہ سے مشورہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو لڑکی ہے اس کی تو طلاق ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے کیسے پاسبل ہے کہ طلاق ہو گئی، یہ کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکی نے بتایا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ نامرد ہے، اور اس کی شادی جو ہے وہ بالکل فضول ہے۔ اس نے 2-3 مہینہ انتظار کیا، اس کو بالکل بھی کچھ نہیں لگا۔ اس نے ان کی فیملی سے بات کی، مگر ان کی فیملی نے بھی کہا کہ بھائی یہ ایسے ہی تھا شروع سے، اور اس کے بعد اب یہ ایسے ہی رہے گا، اگر تمہیں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو پھر تم چلی جاؤ۔ جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو بڑی حیران ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس قسم کی باتیں، سے اپنی بہن پہ بھی بڑا غصہ آتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تھی وہاں پر اور لڑکی نے جب ان سب کو کہا تھا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر بات کی۔ وہ لڑکی گھر آتی ہے اور آ کر فون کرتی ہے اپنی بہن کو اور سناتی ہے کہ بھائی تم لوگوں نے یہ باتیں اتنی چھپائی ہیں، یہاں پر تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی کہ اب تو یہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اب ختم ہو گئے سارے سلسلات۔ تو وہ کہتی ہے ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے بھئی لڑکی نے تو یہ الزام لگایا کہ بھئی تمہارا جو دیور ہے وہ اس طرح کا ہے اور اس کو میڈیکل ایشوز ہیں، اور اس کے بعد اس نے گھر میں اپنی ساس سے بھی بات کی ہے، باقی لوگوں سے بھی بات کی، مگر کسی نے بھی جو ہے وہ رسپانس نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، اس کا میڈیکل کا مسئلہ تھا، آپ کو رہنا ہے تو ایسے ہی رہیں ورنہ تو آپ طلاق لے لیں۔ جب یہ ساری باتیں ان کے گھر میں پہنچتی تو ان کے اوپر جیسے کہ نا آسمان ان کے زمین جو ہے وہ سر پر آ کے گرتا، اور یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے، یہاں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، نہ اس لڑکی نے آج تک کوئی ایسی بات یہاں پر کی ہے، تو یہ کس طرح سے مفروضہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول لی ہے۔ اب یہاں سے کیونکہ وہ تو ان کا فون نہیں اٹھا رہے ہوتے، یہ لوگ لاکھ فون کرتے مگر وہ سب فون بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب وہ پھر اس کی بہن کو کہتے کہ بھائی تم ان کے گھر جاؤ، بولو کم سے کم ہمارا فون تو اٹھائیں، ہم سے بات تو کریں، طلاق اگر لینی ہے تو ہم ہی دیں گے نا، اگر طلاق ہو گئی تو پھر ہم سے کیا رابطہ ہے آپ کا۔ وہ کہتے بھائی جو حق مہر کی رقم ہے اور جو اس کا سامان وغیرہ وہاں پر ہے، جو جیولری وغیرہ وہیں پر ہی رہ گئی ہے، وہ سارا آپ بھیج دیں۔ اچھا اس کے بعد ان کے فادر اس مسئلے میں بیچ میں آتے ہیں، ان کے بڑوں کو بھی بیچ میں لاتے ہیں، اور اس کے بعد فون پر یہ ساری بات ہوتی ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں، آپ قرآن اٹھوا لیں۔ دو لڑکا کہہ رہا ہے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل نارمل ہوں۔ مگر یہاں پر لڑکی والے جو ہے وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتے اور اپنی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بیٹی نے آپ پہ جو الزام لگایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر طلاقیں لینی ہے تو ڈھنگ سے طلاق لیں، مجھے ذلیل تو مت کریں، میں اپنی بھابھی اپنے رشتہ داروں میں ذلیل ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد بالآخر یہاں پر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی حق مہر کی رقم اس کو دے دی جاتی ہے، اس کا جو گولڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بھجوا دیا جاتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک طلاق ہو کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ اتنے بری طریقے سے۔ اس کے بعد پھر یہ لڑکا جو ہے وہ 2 سال تک شادی نہیں کرتا، اس کے گھر والے بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ شادی کر لو، مگر وہ کہتا ہے میرا دل ہی ٹوٹ گیا، جس لڑکی سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا، اس نے اتنے بڑے الزام مجھ پہ لگا دیا، اب میں شادی نہیں کروں گا۔ بہرحال 2 سال کے بعد اس کی والدہ اس کے بہت وہ کرتی ہے پریشان کہ بھئی لوگ ہم پہ باتیں کرا رہے ہیں، سب لوگ، بڑی بہو بھی ہے وہ بھی، اس کے بھی گھر والے باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہیں یہاں پر بہنوں کے جو سسرال ہے وہ بھی کہہ رہے شاید تم میں ہی کوئی کمی جو تم شادی نہیں کرو۔ وہ لڑکی بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ پھر یہ جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر ہی 2 سے 2.5 سال میں 2 بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اور آج وہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار ہے۔ اور وہ لڑکی جس نے شاید اس کے اوپر جو ہے وہ شاید کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا بھی اپنے فیملی سے، مگر اس کی فیملی مانتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ سارا کچھ اٹھانا پڑا قدم، کہ اس نے اپنے ماں باپ کے جو ہے کہنے پر شادی بھی کی، اور اس کے بعد یہاں سے طلاق کا ایک سازش کر کے اس کے بعد وہ وہاں جاتی ہے، اور جب یہ طلاق ہو جاتی ہے اس کے عرصے وہ کچھ 5 سے 6 مہینے خاموش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی پسند کے اس لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد اب جو اس کا حال ہوگا اس کو اللہ جانے، اس کی ذات جانے، مگر یہاں پر اللہ پاک نے اس لڑکے کو سرخرو کیا، اس کے اوپر لگائے گئے سارے الزامات کو اللہ نے دھویا، اللہ نے اس کو بہت پیاری پیاری سی 2 بیٹیوں سے نوازے۔ بس کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر
آپ کے ساتھ اللہ نہ ہو، پورا دنیا بھی آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے اور اللہ آپ سچے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ بات مجھے یاد رکھیے گا. مولا علی نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر تم صحیح ہو اور پوری دنیا تمہارے خلاف ہے نا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے نہ اس کے کہ ساری دنیا تمہارے حق میں اور تم غلط ہو. تو یہ بہت ایسے معاملہ تھا. اگر آپ نے ایسا کوئی قصہ آج سے پہلے کبھی سنا ہے تو مجھے ضرور اپنے قیمتی آرا کامنٹ باکس میں دیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.